बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 1 जनवरी 2025 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। साल 2025 के आगाज़ पर किसी लीडर ने किसी दूसरे लीडर को या फिर किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया होगा जितना बड़ा तोहफा आज यूक्रेन की जानिब से यूरोप को दिया गया। इवन के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी वैसे तो पूरी दुनिया को साल 2025 के आगाज पर मुबारकबाद दी, लेकिन स्पेशली 3 यूरोपियन कंट्रीज को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से टेलीग्राम पैगामात भिजवा कर मुबारकबाद दी गई है। वो 3 लीडर्स कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर ने साल 2025 के आगाज पर पूरी दुनिया को अपने वीडियो पैगाम के थ्रू मुबारकबाद दी और स्पेशली रशियंस को और रशियन फौजियों को जो अचीवमेंट्स 2024 की अचीवमेंट्स थी वो गिनवाते हुए, बगैर जो रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है इसका नाम लिए बगैर या फिर इसका जिक्र किए बगैर पुतिन ने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई रशियंस को और रशिया के फौजियों को मुबारकबाद पेश करते हुए पुतिन ने कहा कि हम इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। पुतिन ने स्पेशली 3 कंट्रीज को, जो 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन जंग या फिर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होने से कबल रशिया की रिवायत रही कि रशिया के सदर की जानिब से जो टेलीग्राम पैगामात हैं वो यूरोपियन लीडर्स को भी भेजे जाते रहे। लेकिन इस मर्तबा रशिया के सदर की जानिब से सिर्फ 3 यूरोपियन लीडर्स थे जिनको टेलीग्राम पैगामात भेजे गए। पहला यूरोपियन लीडर था हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान, और उसकी रीजन आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान का, जो कि नेटो के मेंबर भी हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं और आजकल तो यूरोपियन यूनियन की सदारत भी हंगरी के पास है, तो इनको क्यों रशिया की जानिब से पैगामात भेजे गए, जो न्यू ईयर के पैगामात हैं वो क्यों भेजे गए? क्योंकि हंगरी का स्टांस नेटो मेंबर कंट्री होने के बावजूद यूक्रेन जंग को लेकर हंगरी का स्टांस जो है वो टुवर्ड्स रशिया रहा, यूक्रेन जंग के खिलाफ रहा। ये रीजन थी। दूसरे लीडर जो हैं वो सर्बिया के सरबरा जो अलेक्जेंडर वुचिच हैं, उनको रशिया के सदर की जानिब से टेलीग्राम पैगाम भेजा गया। और तीसरे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी रशिया के सदर की जानिब से खसूसी पैगाम भेजा गया न्यू ईयर के मौके पर। और रशिया के सदर ने क्या कहा कि हम इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे, रशियंस के बेनिफिट में हमें कोई रुकावट नहीं रोक सकती, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। रशिया के सदर ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम भेज दिया कि कोई पीस फार्मूला अगर रशिया के वारे का नहीं है, रशियंस के वारे का नहीं है, तो वह रशिया के सदर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और रशिया आगे की जानिब भी बढ़ रहा है। इवन के 2025 के आगाज पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन स्ट्राइक्स का, रशिया के हमलों का, रशिया के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए अपने इत्तेहादियों से उम्मीद का इजहार किया और ये कहा कि जैसे आप तकरीबन 3 साल यूक्रेन के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में भी यूक्रेन को इसी तरह इत्तेहादियों की जानिब से असलहा, गोला बारूद, पैसा शैसा प्रोवाइड किया जाता रहेगा। स्पेशली यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया अपने न्यू ईयर के पैगाम में और ये कहा कि जनाब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और जस्ट पीस के लिए रशिया को आप समझाएंगे और जस्ट पीस के लिए आपकी जानिब से कोशिश की जाएगी। यूक्रेन के सदर ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए ये कहा कि मैदान जंग में भी और बातचीत के टेबल पर भी यूक्रेन अपने राइट्स के लिए लड़ता रहेगा। अब मैदान जंग में तो यूक्रेन कैसा लड़ रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। बातचीत के टेबल का जहां तक ताल्लुक है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है कि वहां पर रेफरी है और डोनाल्ड ट्रंप का पीस फार्मूला मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर, जब यूक्रेन जंग से मुतल्लिक हमारी बात हुई, तो उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस फार्मूला है वो क्या है और रशिया का उस पीस फार्मूले को लेकर स्टांस किस तरह का सामने आया। वो व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यू ईयर पैगाम के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को बगैर नाम लिए पैगाम दे दिया
اور ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ علاقے بھی رشیا کو دے گا اور یوکرین جنگ کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بند کر دیا جائے گا۔ اور اگر رشیا کے جس طرح کے کنسرنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس فارمولے کو لے کر، اگر ان کنسرنز پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ٹف سٹانس لیا جا بھی سکتا تھا تو وہ اب نہیں لیا جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ ہے یوکرین کا گفٹ، جو آج یوکرین نے یورپ کو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی لیڈر نے کسی لیڈر کو یا پھر کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کو اتنا بڑا تحفہ آج نہیں دیا ہوگا نیو ایئر کے آغاز پر، جتنا بڑا تحفہ یوکرین کی جانب سے دیا گیا کہ رشیا کی گیس مکمل طور پر یورپ کے لیے آج بند کر دی گئی، اور اس کی وجہ تھے یوکرین کے اداکار صدر ولودیمیر زیلنسکی۔ اب وجہ میں آپ کو بتا دوں، سال 2020 میں جو یوکرین کے ساتھ رشیا کا معاہدہ ہے وہ طے پایا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رشیا کی گیس چاہے جو نارڈ سٹریم 1 ہے، نارڈ سٹریم 2 ہے، اس کے تھرو جاتی ہے یورپ تک، جرمنی تک۔ اب نارڈ سٹریم 1 اور 2 کو تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اس اداکار نے مل کر اڑا دیا تھا۔ پھر دوسری جو پائپ لائن ہے وہ وایا بیلاروس جاتی ہے، اور اس پائپ لائن سے بھی یوکرین جنگ کے آغاز پر جو گیس ہے اس کی سپلائی بند ہو گئی تھی۔ تیسری جو گیس پائپ لائن ہے، اور یہ کافی موٹی تگڑی گیس پائپ لائن ہے، جو وایا یوکرین، جو یورپین کنٹریز ہیں، ایسٹرن یورپ کے جو کنٹریز ہیں، ان کو وایا یوکرین بھی رشیا کی گیس جا رہی تھی۔ اور یہ معاہدہ جو ٹرانزٹ معاہدہ ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان، یہ طے پایا تھا سال 2020 میں۔ یہ 5 سالوں کا معاہدہ تھا جو 31 دسمبر 2024 کو ایکسپائر ہو گیا، اور یوکرین نے جو کچھ یورپین لیڈرز تھے جیسے رابرٹ فٹسو وغیرہ تھے، ان کے کنسرنز کے باوجود یوکرین نے کہا کہ آج میں تمہیں سب سے بڑا تحفہ دوں گا کہ میں آج یہ جو معاہدہ ہے یہ رینیو نہیں کر رہا، تو میرے کنٹری کے تھرو جن بھی یورپین کنٹریز کو گیس مل رہی تھی رشیا کی، تو وہ ٹاٹا بائی بائی ہو گئی۔ کوئی گیس اب ان کنٹریز کو 1 جنوری 2025 سے کوئی گیس ان کنٹریز کو اب رشیا کی نہیں ملے گی۔ ان کنٹریز میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مولدووا، اس کے علاوہ سلوواکیہ، چیکیا اور آسٹریا۔ یہ جو کنٹریز ہیں جن کو وایا یوکرین رشیا کی گیس مل رہی تھی، اب وہ صفر ہو چکی ہے گیس، جو کہ کل تک میں آپ کو بتا دوں کہ بلینز آف کیوبک میٹرز گیس ان کنٹریز کو رشیا کی پرووائڈ کی جا رہی تھی، کیونکہ 5 سالہ معاہدہ تھا جو کہ کل ایکسپائر ہو گیا۔ اور آج جو نئے سال کے آغاز پر جو یورپ ہے وہ بالکل فریز ہو چکا ہے۔ جو یہ یورپین کنٹریز ہیں جو یوکرین کے تھرو گیس لے رہے تھے، جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، مولدووا ہے، چیکیا ہے، آسٹریا ہے اور سلوواکیہ ہے، ان کو کوئی گیس نہیں مل رہی، لیکن بندوبست تو یہ کر رہے ہیں۔ 3 پائپ لائنز تو میں نے آپ کو بتا دی، چوتھی بھی ہے، اور وہ ہے ترک سٹریم۔ ترک سٹریم کے تھرو ترکیہ، ہنگری اور سربیا کو جو رشیا کی گیس ہے وہ ابھی تک مل رہی ہے۔ اور یہ جو کنٹریز ہیں جن کو وایا یوکرین گیس مل رہی تھی، اب یہ آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہنگری برائے مہربانی، سربیا برائے مہربانی، ہمیں جو تمہیں رشیا کی گیس ترکیہ کے تھرو، ترک سٹریم کے تھرو مل رہی ہے تو وہ ہمیں دے دو۔ تو اس پر خرچہ پانی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لگے گا، بہت زیادہ لگے گا اس آلٹرنیٹ روٹ کا بندوبست کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اداکار نے ان کی بات نہیں سنی، اور اداکار نے یہ کہا کہ نہیں، رشیا بڑا ریونیو جنریٹ کر رہا تھا اس گیس پائپ لائن سے، اور میں تو اس معاہدے کے ایکسپائر ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ایک ہسٹورک ڈے ہے، جو یوکرین کے انرجی منسٹر ہیں ان کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا نئے سال کے آغاز پر کہ آج ایک ہسٹورک ڈے ہے، ہم نے رشیا کا جو ریونیو ہے وہ بند کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پر ایئر، ہر سال اس معاہدے کے تحت ہر سال رشیا جو ہے $5 بلین کا ریونیو لے رہا تھا، اور 5 سالوں کا معاہدہ تھا، اور $25 بلین کا یہ معاہدہ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کے بعد یوکرین کی جانب سے رینیو نہیں کیا گیا، اور مبارکباد دی گئی کہ مبارک ہو، رشیا جو ہے اس کو اب اپنی جنگ زیادہ آگے لے جانے کے لیے کوئی پیسہ شیسا ایٹ لیسٹ یورپ سے نہیں ملے گا۔ تو جو سلوواکیہ کے سربراہ ہیں رابرٹ فٹسو، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیٹا رشیا پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بہرحال یورپین یونین تو بالکل مارا گیا، کیونکہ رشیا کی گیس جو ہے وہ جو تھوڑی بہت اب کچھ کنٹریز کو مل بھی رہی تھی
اب وہ بھی نہیں ملے گی یوکرین کے اداکار صدر کی وجہ سے۔ اور بالکل درست کہا رابرٹ فٹسو نے، کیونکہ لینی تو انہوں نے رشیا کی گیس ہے، اس کے علاوہ کچھ اور آلٹرنیٹس ہیں، جیسے قطر ہے، پھر امریکہ ہے، لیکن بہت مہنگی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان آلٹرنیٹ روٹس سے رشیا کی گیس ہی بہت مہنگی پڑے گی انہیں، تو دیگر کنٹریز کی گیس تو خیر بہت زیادہ مہنگی ان کو پڑے گی۔ اور اب یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو گیس کے پرائس ہیں ان کنٹریز کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، یہ کتنے بڑھ گئے ہیں۔ 50 یوروز جو گیس ہے وہ پر میگا واٹ آر گیس 50 یوروز کی پڑے گی یورپین کنٹریز کو۔ اب یہ پر میگا واٹ آر گیس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یوں سمجھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے مطابق 30 سے 35 منٹ اگر آپ گیس آن کر کے رکھیں گے تو پاکستانی روپوں میں 14,500 ہزار روپے کا آپ کو بل جو ہے وہ آدھے گھنٹے گیس چلانے کا مل جائے گا۔ تو یورپین کنٹریز کا یہ حال ہو گیا ہے یوکرین جنگ کے چکر میں کہ یوکرین نے جو آخری راستہ تھا جو رشیا کی گیس کا وہ بھی بند کر دیا، اور سب سے زیادہ متاثر ہوگا مولدووا۔ اور مولدووا نے تو پہلے سے اناؤنس کر دیا کہ تیاریاں کر لو، کوئلے شولے خرید لو، کیونکہ گیس شیس کوئی نہیں آنی اور بجلی بھی کوئی نہیں آنی، کیونکہ مولدووا جو ہے وہ رشیا کی گیس سے بجلی بھی جنریٹ کر رہا تھا۔ تو مولدووا جو ہے وہ اندھیروں میں بھی ڈوب جائے گا، اور مولدووا کے اندر سخت سردی میں گیس جو ہے وہ بالکل بھی مولدووا کو نہیں ملے گی۔ اور بجلی کا مولدووا کیا کرے گا؟ اب جو مولدووا کی نئی صدر ہیں جو مایا ساندو ہیں، ان کی جانب سے کچھ تسلی بھرے پیغامات اپنے عوام کو تو دیے گئے کہ میں کوئی آلٹرنیٹ بندوبست کروں گی، ہم کوئی آلٹرنیٹ ذرائع سے انرجی جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو خیر آپ دہائیوں کا پلان آپ نے اپنے عوام کو بتایا، جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے دوبارہ سے مولدووا کی پریزیڈنٹ بنا دیا، تو اب وہ اپنے فیصلے پر غور کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یورپ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نئے سال 2025 کا آغاز یورپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوا۔ کچھ اچھا کیا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ اور اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ جو ہے وہ رشیا کے کنسرنز کو دیکھتے ہوئے اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ جاری بھی رکھنا چاہتا تھا، تو اب یہ یورپین کنٹریز ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ برائے مہربانی یوکرین جنگ سے ہماری جان چھڑوا دو، کیونکہ رشیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگری تھا، رشیا جو ہے وہ ایگری تھا کہ اگر یوکرین اس معاہدے کو رینیو کرنا چاہے تو میں یورپ کو گیس کی سپلائی میری جانب سے جاری رہے گی۔ لیکن جو رابرٹ فٹسو ہیں اور دیگر جو کنٹریز ہیں، ان کی منتوں کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے اس معاہدے کو رینیو نہیں کیا، اور یوکرین کے صدر اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو 20 جنوری 2025 کو جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یوکرین کی یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی یا پھر کتنی بڑی یہ غلطی تھی۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔